نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة۔ میرے محترم دوستو، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کا اور بندوں کے حق کا ذکر فرمایا ہے بنی اسرائیل کے حوالے سے، کہ ان کو بھی حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کا حق بھی ادا کریں، اور اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی بندگی کریں، اور سب سے بڑا حق یہ ہے کہ توحید اختیار کریں، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کا بھی ذکر فرمایا، اور بندوں کے حقوق کن کن کے ہیں ان کی الگ الگ قسمیں بیان فرمائیں۔ یہاں پہلے میں آیت کا ایک مفہوم عرض کر دوں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے بندوں کی قسموں میں ایک بات تو یہ بیان فرمائی کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، وذی القربیٰ اور رشتہ داروں کے ساتھ جن سے قربت کا رشتہ ہے، جو قریب ہیں، قریب والے، ان کے ساتھ احسان کرو، والیتامى اور یتیموں کے ساتھ احسان کرو، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ احسان کرو۔ یہ قسمیں ہیں، اور یہ وہ قسمیں ہیں انسانوں کی کہ جو ضرورت مند ہیں۔ یہاں رشتہ داروں سے مراد بھی وہ رشتہ دار جن کو ضرورت ہے، اسی طرح یتیم بھی ضرورت مند ہوتا ہے، مسکین بھی ضرورت مند ہوتا ہے۔ تو ان کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ نیکی کرو، والدین کے ساتھ نیکی کرو، یہ حقوق العباد کی ادائیگی ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرو، یہ حقوق العباد کی ادائیگی ہے۔ یتیم و مسکینوں کے ساتھ نیکی کرو، یہ حقوق العباد کی ادائیگی ہے۔ اور مفسرین نے فرمایا ہے، بعض مفسرین نے، کہ یہاں نیکی کرنے سے مراد ان سے مالی تعاون کرنا ہے، یعنی ان قسموں میں جن جن کو مالی تعاون کی ضرورت ہو تو ان سے مالی تعاون کرنا چاہیے۔ یہاں مالی تعاون کیوں مراد ہے؟ اس لیے کہ اگلے جملے میں فرمایا وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، لوگوں سے اچھی بات کہو، یعنی اس سے مراد پھر سارے لوگ ہیں، سب قسم کے لوگ ہیں، وہ کوئی بھی ہوں، مسلمان ہوں، غیر مسلم ہوں، وہ مالدار ہوں یا غریب ہوں، وہ یتیم نہ ہوں، وہ مسکین نہ ہوں، وہ رشتہ دار نہ ہوں، وہ والدین نہ ہوں، وہ ان کے عزیز و اقارب نہ ہوں، وہ کوئی بھی ہوں، تو سب لوگوں سے اچھی بات کرنی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں پہلے جن اشخاص کا ذکر کیا گیا ہے خاص طور سے، اس سے مراد صرف ان کی مالی امداد ہے، ان سے مالی تعاون ہے۔ اور عام جو معاملات ہیں، گفتگو، سب سے پہلے گفتگو ہوتی ہے۔ انسان کسی سے بھی بات کرتا ہے، کسی سے کوئی معاملہ کرے تو سب سے پہلے اس سے گفتگو ہوتی ہے۔ تو گفتگو سے متعلق فرمایا وقولوا للناس حسنا، اور کہو لوگوں سے اچھی بات، یعنی ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے جس سے بھی ملاقات کرتا ہے وہ اس سے اچھی بات کہے، بری بات نہ کہے، ایسی بات نہ کہے کہ جس سے اس کی دل آزاری ہو۔ تو بہرحال اچھی بات کرنی چاہیے، اخلاق سے بات کرنی چاہیے، کسی کو حقیر سمجھ کر بات نہیں کرنی چاہیے، تکبر سے بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنانا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک سے بشاشت سے ملتے تھے، جو بھی آپ کے پاس ملاقات کے لیے آیا کرتا تھا۔ تو اپنے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم یہ صفت پیدا کریں کہ ہر ایک سے بشاشت سے ملے، حسن اخلاق سے ملے، خندہ پیشانی سے ملے،
حدیث پاک میں آتا ہے کہ خندہ پیشانی سے ملنا بھی صدقہ ہے، یعنی اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی سے ملاقات کرتا ہے اور خندہ پیشانی سے اس سے ملتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو خندہ پیشانی سے ملنے پر بھی اس کو صدقے کا ثواب ہوگا۔ مگر ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، تو نیت اللہ تعالیٰ کی رضا کی ہو، چاہتا یہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اگر میں اس سے اچھے اخلاق سے بات کروں، اچھی طرح اس سے ملوں۔ تو دیکھیں یہاں پر سب لوگوں کا ذکر فرمایا، اور اس سے پہلے جن خاص خاص قسموں کا ذکر فرمایا تو وہاں پر احسان سے مراد صرف ان سے تعاون کرنا ہے، مالی اعتبار سے مالی امداد کرنا، اور یہاں عام معاملات ہیں، عام لین دین ہے، بات چیت ہے، تو جو بھی کوئی معاملہ انسان کا ہوتا ہے، چاہے لین دین کا ہو یا کسی بھی قسم کا ہو، تو سب سے پہلے آدمی بات کرتا ہے، تو اس لیے بات کرنے سے متعلق حکم فرمایا کہ وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے کہو اچھی بات، جب بھی بات کہو تو اچھی کہو، بری نہ کہو، دل آزاری والی مت کہو، حقارت آمیز لہجے میں بات مت کرو، نرمی سے عزت افزائی کے ساتھ بات کرو۔ اور اس کے بعد پھر ایک حکم اور دیا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اس کے مخاطبین تو اصل میں بنی اسرائیل ہیں، لیکن یہی احکام مسلمانوں کے لیے بھی ہیں، ان کے لیے بھی ہیں کہ جو صاحب قرآن ہیں، جن پر قرآن نازل ہوا، قرآن مجید میں ذکر کیا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے ان سے یہ کہا گیا، تو اے مسلمانوں تمہیں بھی کہا جا رہا ہے کہ تمہیں بھی اس طرح چلنا ہے۔ اب یہاں بھی ایک تھوڑی سی بات سمجھ لیجیے، پہلے جن قسموں کا ذکر فرمایا گیا ہے، والدین اور ذی القربہ رشتہ دار، والیتامہ اور یتیم، والمساکین مسکین، یہ جو قسمیں انسانوں کی ذکر کی گئیں کہ ان کے ساتھ احسان کرو، پھر آگے چل کر اسی آیت میں فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ تو معلوم ہوا کہ یہ قسمیں جو بیان کی گئی ہیں، ان قسموں پر مال خرچ کرنے سے مراد صرف زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہے، اگرچہ والدین کو تو زکوٰۃ دی ہی نہیں جا سکتی، رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، مسکینوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن وہاں پر احسان کرنے سے مراد زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا ذکر الگ سے فرمایا ہے۔ جب الگ سے فرمایا ہے، معلوم ہوا کہ جس کے ذمے جو صاحب نصاب ہے، اس کے ذمے جو زکوٰۃ فرض ہے، اس کی ادائیگی تو الگ رہی، وہ تو ادائیگی کرنی ہی کرنی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو دوسری قسمیں ہیں انسانوں کی، جو مستحق ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان سے مالی تعاون کرنا، ان کی مالی امداد کرنا، یہ الگ سے واجب ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ یہ بھی واجب ہے، یعنی مسکین اگر ضرورت مند ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، تو اس چیز سے مدد کر دی جائے، اور اسی طرح یتیم کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو یتیم کی اس کی ضرورت کے وقت اس کی مدد کرنا مالدار پر واجب ہے۔ اسی طرح رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں میں سے کسی رشتہ دار کو اگر ضرورت ہے مالی امداد کی، مالی تعاون کی، تو مالدار پر اس کی مالی امداد کرنا، مالی تعاون کرنا اس کا واجب ہے اس پر۔ اسی طرح والدین کو اگر ضرورت ہے تو والدین کی خدمت کرنا آدمی پر واجب ہے، فرض ہے۔ تو یہ سب جو احسانات ہیں، یہ سب احسانات اس زکوٰۃ کی ادائیگی کے علاوہ ہیں۔ یہ ایک مفہوم میں نے آپ کے سامنے آیت کا عرض کیا ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی دوسرے موقع پر میں کچھ یتیم سے متعلق بھی جو کچھ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے، تو وہاں میں ان آیات کے حوالے سے آپ کے سامنے معروضات عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح مصرف میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، میں یہاں ضمناً یہ بات عرض کر دوں، پھر کسی موقع پر کبھی ہوا تو تفصیل سے عرض کروں گا کہ اسراف اور تبذیر سے بچیے، فضول خرچیوں سے بچیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مالدار بنایا ہے تو آپ اپنے مال کو اپنے بیوی بچوں اور اپنی ذات پر خرچ کرنے کے علاوہ جو بچتا ہے، یعنی ضروریات زندگی جو آپ کی ہیں ان پر خرچ کرنے کے علاوہ جو بچتا ہے، تو آپ کوشش کیا کریں کہ یہ شخصیات، یہ انسانوں کی قسمیں جو بیان کی گئی ہیں،
ان کو تلاش کر اور ان پر مال خرچ کیا جائے۔ یہاں ایک بات اور عرض کر دوں کہ علماء نے فرمایا ہے جو پیشہ ور فقیر ہیں، جس طرح آج کل ہمارے ملک میں یہ بھی ایک مستقل پیشہ بن گیا ہے، فقیری، بھکاری پن، یہ قطعاً حرام ہے، ان کو دینا حرام ہے، اس لیے کہ ان میں سے اکثریت اب مستحق نہیں ہے۔ بعض اوقات تو دینے والے سے زیادہ وہ لینے والے مالدار ہوتے ہیں، اور ایسی مثالیں اب موجود ہیں کہ یہ ایک پیشہ بن گیا ہے اور باقاعدہ ان کے اڈے بن گئے ہیں، اور ان اڈوں پر کھڑے ہو کر یہ مانگتے ہیں، اور ان کی ٹائمنگ ہے، یہ سب کچھ ایک پلاننگ ہے، اس کے تحت یہ سب چل رہے ہیں فقیر اور بھکاری، تو ان کو نہیں دینا چاہیے۔ اسی طرح میں تاجر حضرات سے عرض کروں گا کہ بعض تاجر جو ہیں وہ گلے میں یا کسی برتن میں سکے رکھ لیتے ہیں، 1 روپیہ، 2 روپے، 5 روپے، اور وہ فقیر کا دن مقرر ہوتا ہے۔ عموماً ہمارے ہاں جمعرات کو فقیر زیادہ آتے ہیں، تو جمعرات کو ایک ایک فقیر آتا رہتا ہے، جاتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے، جاتا رہتا ہے۔ میں نے تاجروں کو یہ دیکھا ہے کہ وہ 2 روپے، 5 روپے اس میں سے نکال کر اس کو سکے دیتے رہتے ہیں، تو نہیں دینا چاہیے، یہ ان بھکاریوں کے ساتھ تعاون ہے۔ علماء نے فرمایا ہے یہ کام حرام ہے، بھیک مانگنا بغیر ضرورت کے حرام ہے، اس لیے جو حرام کام ہے اس حرام کام میں مدد کرنا بھی حرام ہے۔ تو ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور مت مدد کرو ایک دوسرے کی گناہ پر اور ظلم و زیادتی پر، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کی قسمیں بیان فرمائی ہیں، ان کو ہم اپنے قریب میں تلاش کریں تو یہ قسمیں ہمیں اپنے قریب میں مل جائیں گی، تو وہاں پر ہم یہ ایسے لوگ ہیں کہ ہم ان کو تھوڑا تھوڑا نہیں دے سکتے، 2 5 روپے نہیں دے سکتے، اکٹھے جمع کر پھر ان سے تعاون کر دیا جائے۔ یا اگر کوئی ایسا واقعی مستحق ہے ہمارا جاننے والا کہ واقعی وہ 10 20 روپے میں روزانہ کے خوش ہو جاتا ہے، تو 10 20 روپے اسے دیے جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔